اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سچے دل سے اور اطاعت گزاری کے لیے صرف اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھ کو راستہ بتایا ہے، اور جن جن کو تم شریک کرتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی خود کچھ چاہے۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز سے زیادہ ہے، کیا تم اتنا نہیں سمجھتے؟ اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک گردانتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، باوجود یہ کہ اس نے اس کی کوئی دلیل تم پر نازل نہیں کی۔ پھر اگر تم علم رکھتے ہو تو سوچو کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ بے خوف رہنے کا مستحق ہے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملا دیا، امن و اطمینان انہی کے لیے ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر غلبہ پانے کے لیے عطا کی تھی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بہت سے درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب صاحب حکمت و علم ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو اپنا راستہ دکھایا، اور نوح کو پہلے ہی راستہ دکھایا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو راہ دکھائی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو راہ دکھائی، ان میں سے ہر صلحاء میں سے تھا، اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو راہ دکھائی، اور ہر ایک کو تمام عالموں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے جن کو مناسب جانا ہم نے منتخب کر لیا، اور راہ راست کی ہدایت کر دی۔ یہ اللہ کا راستہ دکھانا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنا راستہ دکھا دے۔ اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے سب اکارت ہو جاتا۔ وہ وہی ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ کفار ان چیزوں کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نے تو یہ ان لوگوں کے سپرد کی ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ وہ وہی تو ہیں جن کو اللہ نے راستہ دکھلایا، پس اے رسول تم انہی کے راستے پر چلو۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، یہ تو اور کچھ نہیں ہے مگر کل عالموں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے خدا کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ حق قدر کرنے کا ہے، جس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے تو کسی آدمی پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ تم دریافت کرو کہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے کس نے نازل کی تھی، جو کل آدمیوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو تم نے ورق کر رکھا ہے، جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے کو چھپاتے ہو۔ اور تم کو وہ کچھ سکھایا گیا ہے جس کو تم اور تمہارے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ہی ہے، پھر ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنے خیالات میں پڑے کھیلتے رہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ تم مکہ والوں کو اور اس کے حوالی کے رہنے والوں کو ڈراؤ، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا یہ کہہ دے کہ مجھ پر بھی وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی، اور جو یہ کہہ دے کہ میں بھی ایسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ کاش تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہتے ہوں کہ اپنی جانیں حوالے کر دو، آج تم ذلت کے عذاب سے سزا ہوگے بوجہ اس کے کہ تم خدا کے برخلاف ناحق باتیں بنایا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کے ماننے سے اکھڑا کرتے تھے۔ اور تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے آئے سامنے جیسا کہ ہم نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم کو گمان تھا کہ وہ بھی تمہاری خلقت میں ہمارے شریک ہیں۔ تمہارے اور ان کے مابین یقیناً جدائی ہو گئی،
اور جس چیز کا تم کو بھروسہ تھا وہی تم سے جاتی رہی۔